لیکن اس زمانے میں مسلمان غیروں سے اس لیے مرعوب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد جو رعب کی شکل میں تھی اس کو اس نے ضائع کر دیا ہے سنتوں کو چھوڑ کر، ورنہ اصل مسلمان کا جو رعب ہے وہ اتباع سنت میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیر کو چانٹا مار کے راستے سے ہٹانا یہ عبداللہ بن عمر کہ اتباع سنت کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ جو آدمی سنت کا اتباع کرے گا مخلوق اس سے مرعوب ہوگی۔ لوگ کھڑے ہوئے تھے راستے میں، بھئی کیا ہوا ہے آج کیوں نہیں بڑھتے؟ کہ جی یہ بیچ میں شیر بیٹھا ہوا ہے بڑا خطرناک، اس لیے لوگ گھبرا کر یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ راستے سے ہٹے تو ہم آگے بڑھیں۔ وہ آگے بڑھے اور اس کو ہٹایا راستے سے۔ یہ جو واقعات ہیں لوگ یہ کہتے ہیں بھائی وہ تو ان کا ایمان تھا، ہمارا ایمان تو ایسا ہے نہیں۔ ہاں ہمارا ایمان تو ایسا ہے نہیں، وہ تو ان کا ایمان تھا۔ حالانکہ بات اسے لیے ہے کہ جو آدمی اپنی ذات سے متبع سنت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی وجہ سے اس کے یعنی مخلوق کو اس سے مرعوب کر دیتے ہیں، مخلوق کو اس سے مرعوب کر دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی متبع سنت ہے، اتنا متبع سنت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فارس کے بادشاہ نے ایک نصرانی کو بڑی رشوت پیش کی اور رشوت پیش کر کے یہ کہا کہ تو کسی طرح عمر کو قتل کر، اس لیے کہ جب تک عمر زمین پر ہے میری بادشاہت کو خطرہ ہے۔ بتائیے کہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اور کہاں فارس؟ جی ہاں مہینے کی مسافت، اس لیے کہ بالکل واضح بات ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے، ایک مہینے کی مسافت تک میرا رعب ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رعب ایک مہینے کی مسافت تک کہ فارس کے بادشاہ نے ایک نصرانی کو تیار کیا کہ تو عمر کو قتل کر دے۔ وہ وہاں سے خنجر تیار کر کے آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ارادے سے۔ آگے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نہ کوئی سیکورٹی ہے نہ کوئی حفاظت کا انتظام ہے نہ کوئی محافظ ہے، کام میں لگے رہتے ہیں لوگوں کے اور کہیں بھی لیٹ کر سو جاتے ہیں۔ ایک درخت تھا بہت گھنا درخت، اس کے نیچے اس کے سائے میں عمر آگے لیٹ جایا کرتے زمین پر، ہمیں وہ بھی نہیں تھے۔ اس نصرانی نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے اور میں نعوذ باللہ انہیں قتل کر دوں۔ وہ وہاں سے خنجر ہاتھ میں لے کر اس نے جب دیکھا عمر کے نیند سو گئے تو وہ اترنا شروع ہوا خنجر لے کر۔ ابھی وہ اتنا کے ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اچانک ایک شیر آئے اور بڑا خطرناک شیر، وہ آ کر عمر کے تلووں کی طرف بیٹھا اور اس نے اپنی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے تلوے کو چاٹنا شروع کیا، جس حضرت عمر کو اور نیند آئی۔ حضرت عمر سوتے رہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ کے تلوے کو چاٹتا رہا۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، جب سو کر اٹھے تو شیر ایک طرف بیٹھ گیا، حضرت عمر جہاں بیٹھے رہے کچھ دیر۔ یہ منظر دیکھ رہا تھا نصرانی، اس نے دیکھا کہ اس طرح جنگل سے شیر نے آ کر عمر رضی اللہ عنہ کی طرح حفاظت کی ہے۔ جب شیر چلا گیا تو یہ نصرانی اوپر سے اترا اور سارا واقعہ عمر کو سنایا اور یہ کہا مجھے تو آپ کو قتل کرنے کے لیے اتنی رشوت دے کر بھیجا گیا تھا، لیکن جو لوگ دنیا میں عدل قائم کرتے ہیں ان کی حفاظت کا انتظام آسمانوں میں ہوتا ہے۔ میں آپ پر اسلام لاتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس دین اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت عمر کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتباع سنت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مددیں ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ ہے بنیادی 3 چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں کہ سب سے پہلے دعوت اللہ، اور دوسری شرط اتباع سنت، اور تیسری بات جو میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
بندے کا گمان ٹھیک ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان اتباع سنت پر آئے، مسلمان اتباع سنت پر آئے، مسلمان اتباع سنت پر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا حدیث میں کہ تمہیں وہ آدمی مومن ہے ہی نہیں کہ جو اپنی تمام دل کی چاہتیں نبی کی چاہت کے تابع نہ کر دے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کی دلی چاہتیں نبی کی چاہت کے تابع نہ ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ جس آدمی کی دل کی چاہتیں نبی کی چاہت کے تابع نہ ہو جائیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایمان کا کمال یہ ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ مومن پورے دین پر چلے۔ میرے دوستو عزیزو، تین چیزیں ایسی ہیں، بلکہ چار چیزیں ایسی ہیں، چار چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ چار چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز، ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے بغیر استقامت نہیں، اور ایمان کے بغیر جتنے اللہ کے وعدے ہیں، جتنے اللہ کے وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، وہ وعدے بھی ایمان کے بغیر پورے نہیں ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا۔ میری بات بہت دھیان سے سننا۔ چار چیزیں ہیں جن کی مومن کو سخت ترین ضرورت ہے، اور یہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بات کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہوتی۔ یہ بات ہماری یاد رکھنا، ہماری بات یاد رکھنا کہ استقامت کسی عمل کو مسلسل کرنے کو نہیں کہتے۔ ایک آدمی کسی کام کو مسلسل کر رہا ہے، جی ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جی نماز کے پابند ہیں لیکن معاملات میں دھوکہ دے رہے، نماز کے پابند ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز کے پابند ہیں خدا نہ کرے روزہ نہیں رکھتے۔ عجیب روایت ہے، فرمایا جو آدمی ایمان لائے نماز نہ پڑھے اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، جو آدمی ایمان لائے نماز پڑھے روزہ نہ رکھے اس کی نماز، اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ آدمی ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ نہ دے اس کا ایمان، نماز، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ جو آدمی ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ بھی دے مگر حج نہ کرے، وہ اس کا ایمان، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت اور کامیابی کے لیے پورے دین پر چلنا شرط ہے۔ جی ہاں، کمپنی کوئی چیز ناقص آ جائے واپس کر دیں گے، کمپنی کوئی چیز ناقص بنایا واپس کر دیں گے۔ آپ گھر بنوائیں اور وہ گھر آپ کو ناقص بنا کر دیں، آپ واپس کر دیں گے کہ مجھے ناقص ہی نہیں چاہیے۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی کا آرڈر کرے اور وہ آرڈر چیز اس کو مکمل بنا کر نہ دی جائے تو وہ ناقص چیز کو واپس کر دیتا ہے کہ ہمیں آپ پورا تیار کر کے دیجیے، ہم ناقص چیز نہیں لیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پورے دین پر چلنے کا حکم دیا ہے تو مسلمان ناقص دین کیسے پیش کر سکتا ہے، اور اللہ اس کے ناقص دین میں کیسے راضی ہو جائے؟ مجھے پہلی بات مجھے عرض کرنی ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کسے کہتے ہیں؟ ہماری بات توجہ سننا۔ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری کامل عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ تم میری کامل عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، وہ استقامت کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں ان میں کتنی استقامت ہے، اللہ تعالیٰ اچانک حکم لے آتے ہیں
اللہ اچانک حکم لے آتے ہیں کسی کام کا کہ دیکھیں میں استقامت کتنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو عبادت کر رہا ہے اس عابد کے اندر عبادت سے تواضع پیدا ہو رہی ہے یا بڑائی پیدا ہو رہی ہے. اس عبادت سے بڑائی پیدا ہو رہی ہے یا اس عبادت سے اس کے اندر تواضع پیدا ہو رہی ہے. اگر بڑائی پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اگلے کام کا انکار کر دیتا ہے، اور اگر تواضع پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اگلا حکم پورا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے استقامت دیکھنے کے لیے حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. استقامت کی بات یہ تھی کہ یہ اس حکم کو پورا کر دیتا، ان نے حکم سے انکار کر دیا. تو میں نے عرض کیا کہ اصل میں استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری کامل عبادت کرو، کامل اطاعت کرو، یہ صراط مستقیم ہے. حالات ماحول دیکھ کر آدمی دائیں بائیں ہوتا رہے. میں عرض کرتا ہوں ایک مین روڈ ہوتا ہے، ایک مین روڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، اور ایک ہوتے ہیں راستے بائی پاس الگ الگ. تو جب مین روڈ پر کوئی دقت پیش آتی ہے تو مسافر یہ سوچتا ہے کہ چلو یہاں سے کچے میں اتر جاؤں اور یہاں سے ادھر ادھر گلیوں میں گھوم گھام کے پھر میں آ جاؤں گا سیدھے راستے پر. فرمایا قرآن یہ کہتا ہے کہ میرا سیدھا راستہ نہیں، یا کہ یہ ہمارا سیدھا راستہ ہی ہے، اس کا اتباع کرو، اور جو اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے راستے اور گلیاں ہیں ان گلیوں میں نہ بھٹک جانا، ورنہ تم سیدھے راستے سے دور ہو جاؤ گے اور سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. فرمایا کہ استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے. ورنہ منافقین وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بارڈر کا علاقہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. بارڈر کا علاقہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ آدمی اگر بارڈر کے علاقے میں چل رہا ہوتا ہے اور اچانک اس کا پیر پڑ جائے دوسرے ملک میں، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں تک چلا گیا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جیلیں ہو جاتی ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں ان کو جیلوں میں، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہماری حد میں داخل ہو گئے. جب انسانوں کی ان حدوں کے قائم کرنے کی اہمیت ہے تو جو اللہ نے حدیں قائم کی ہیں، لا تقربوا مال الیتیم، لا تقربوا الزنا، ایک حقوق اللہ میں سے، حقوق العباد میں سے فرمایا کہ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال کے قریب مت جانا. اللہ تعالی حدود سے دور رہنے کا حکم دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ منافقین جو ہوا کرتے تھے وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے. اللہ نے عجیب ان کا حال بیان کیا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے دین میں، اللہ مجھے معاف فرمائے، نہ پورے اسلام میں، نہ پورے کفر میں. جی ہاں، یہ ایک میری بات بہت ضروری ہے. مسلمان نے سنت سے ہٹ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ایک نیا راستہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جائز کا راستہ ہے، یہ تو سنت کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے. اس کے درمیان ایک راستہ ہے جواز کا، کہ چلو ایسے بھی کر لیتے ہیں. حالانکہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، راستے صرف دو ہیں، یہ اتباع سنت ہے، اتباع بدعت ہے. یہ اتباع سنت ہے، یہ اتباع ہدایت ہے، اتباع گمراہی ہے. دو راستے ہیں، صرف دو راستے میں سے ایک راستہ آدمی اختیار کر لیں. منافقین وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے. اگر ان کو حالات اچھے لگائے اسلام کے تو ادھر ہو جاتے تھے، برے حالات رہتے تو ادھر ہو جاتے تھے. یہاں تک لکھا علماء نے کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ آ کر
کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ کہتا کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیے لڑکی کا پیدا ہونا جو انسان کے اختیار سے باہر کی چیز ہے، اس پر منافقین یہ کہتے تھے کہ اسلام میں خیر اور شر وہ اس پر ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور اگر کافروں کے ساتھ اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کفر والا دین یا جو کافروں کا مذہب یہ برکت والا مذہب ہے، نعوذ باللہ یہ صحیح دین ہے۔ فرمایا کہ استقامت تو یہ ہے کہ آدمی پورے دین پر چلے، استقامت یہ کہ پورے دین پر چلے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو پر ایمان لائے ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ استقامت کے ساتھ چلیں، یعنی اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں، اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو احکام آتے ہیں وہ احکام آتے ہیں کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی ماحول کے خلاف، کبھی معمول کے خلاف، کبھی انسان کی ضرورت کے خلاف۔ آپ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے گدھے کے گوشت کو حرام کیا ایسے موقع پر جب صحابہ سفر میں تھے، وہ کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گدھے اس زمانے میں حلال تھے، صحابہ نے گدھا ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، جب گوشت تیار ہو گیا اور صحابہ کھانے کے لیے بیٹھنے لگے، اچانک حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، آپ نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو جا کے صحابہ میں کہ اللہ نے اسی وقت گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں، میرے بندے میری بات مانتے ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں کہا جی مدینے پہنچ جائے تھے پھر حرام ہو جاتا، اس کے علاوہ کھانے کو کچھ اور مل جاتا پھر یہ حرام کر دیا جاتا۔ کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، بھوک کی شدت ہے اور گدھے کا گوشت حرام کر دیا اللہ نے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں انہیں استقامت ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ استقامت کو جانچنے کے لیے، یہ بہت ضروری بات چل رہا، اللہ مومن کی استقامت کو جانچنے کے لیے اچانک حکم لے آتے ہیں اس کی ضرورت کے خلاف، حالانکہ کھانا ضرورت ہے اور بھوک کا وقت ہے اور حلال گوشت موجود ہے، اللہ نے دیکھنے کے لیے کہ میری اطاعت کتنی کرتے ہیں، اللہ نے اچانک گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا، کو حکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے کیسے کیسے امتحان لیے ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں تو ضرورت کا مسئلہ پیش آ گیا، اس نے امتحان لے لیا، ادھر عبادت نے امتحان لیا کہ تمام صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اچانک نماز میں حکم آ گیا آپ رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف، آپ کے صحابہ فوراً گھوم گئے۔ اللہ نے امتحان لیا کہ دیکھیں اگر ہم ان کا رخ بدلتے ہیں نماز میں تو کیا یہ نماز ادھر ہی پڑھتے رہتے ہیں بیت المقدس کی طرف یا ان کا یہ اپنا قبلہ بدل لیتے ہیں؟ فوراً صحابہ گھوم گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون نبی کا اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ میرے دوستوں عزیزو، صرف اتنی بات نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا امتحان اس طرح بھی لیا ہے کہ دیکھیں ان کو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنے وطن سے، اپنی دکان سے کس چیز سے محبت زیادہ ہے ہمارے مقابلے میں؟ سوچیے آپ، اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کریں، انہوں نے بیٹے کو ذبح کر کے ثابت کر دیا کہ ہمیں اولاد سے محبت نہیں اللہ سے محبت ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کو ذبح کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک ایسے صحابی کو پکڑا جو اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے باپ سے محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ اپنے باپ کو چاہنے والے صحابی، آپ ان کو پکڑا، فرمایا یہاں آؤ، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ یعنی سوچیے آپ، کسی بیٹے کو پکڑ کر یہ کہنا اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ، کوئی آسان بات ہے؟ ان صحابی نے پوچھا نہیں آپ سے پلٹ کر کہ جی کیا جرم ہو گیا، اگر کیا غلطی ہو گئی، میں لے آؤں گا سر کاٹ کے، آپ کا حکم ہے، مگر آپ بتائیے دوسری کیا غلطی کیا ہو گئی؟
انہوں نے آپ سے پوچھا نہیں؟ روایت میں ہے یہ صحابی فوراً دوڑے، میں کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کا حکم ہے، میں باپ کا سر لے کر آتا ہوں۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی خاص صحابی نہیں تھے، پوری امت ایسی بنائی گئی تھی، پوری امت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان دینے والے، آپ کے اشاروں پر آپ کے دشمنوں کی جان لینے والے آپ نے ایسے تیار کیے تھے۔ یہ صحابی دوڑے فوراً، کہاں جا رہے کہ آپ میں سر لے کر آتا ہوں باپ کا، فرمایا ہم تو تمہارا امتحان لے رہے تھے کہ تمہیں ہم سے محبت زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے۔ اب دیکھ لو مسلمان کا، اگر باپ کہتے کہ اس طرح عمل نہیں کرنا ہے، کہتے کہ ٹھیک ہے ابا جی جیسا آپ کا حکم ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر ساری دنیا تم سے کہے یہ سنت چھوڑ دو، تم یہ کہو کہ میں آپ کے تابع نہیں ہوں، میں آپ پر ایمان نہیں لایا، میں ایمان لایا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے نبی، میرے ایمان، میرے مقتدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کا کہ آپ مجھے سنت سے روکیں، اس لیے کہ میں آپ پر ایمان نہیں لایا، میں ایمان لایا ہوں رسول پر ایمان لایا ہوں۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ رسول کی اطاعت میں اس کے غیر کی بات نہ مانیں، اور اللہ پر ایمان لانے کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ اللہ پر ایمان لانے میں اللہ کے غیر کی بات نہ مانیں، ورنہ تو صاف کہا ہے قرآن نے کہ جس شخص نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے غیر کی بات مانی ہے، اس نے اللہ کے غیر کو رب بنا لیا ہے۔ بالکل صاف قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آپ نے صاحب عدی بن حاتم سے، عدی اگر تم نے اپنے علماء مشائخ کی بات کو سنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، تو تم نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا ہے۔ یہ آپ نے عدی بن حاتم نے صاف فرمایا تھا، اسی کو اللہ قرآن بیان کیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اس طرح کہ دیکھیں یہ ہماری بات کہاں تک مانتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا امتحان لیا ہے، اور بڑے سخت امتحان ہوئے ہیں صحابہ کی استقامت کے۔ میں پہلی بات کہہ رہا ہوں کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہے، ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہے، اس استقامت کو جو اللہ نے امتحان لیا صحابی کے۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایسے مجتمع تھے۔ قریش نے عہد توڑا، بہت مزے کا واقعہ ہے، قریش نے عہد توڑا، پھر گھبرائے کہ ہم نے بدعہدی کی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ہم پر حملہ کر دیں۔ تو قریش نے ابو سفیان کو متکلم بنا کر، وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ کہا کہ جاؤ تم جا کر بات کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سے یہ کہو کہ وہ ہماری صلح کی مدت میں توسیع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہ ماننے والا، قبول نہ کرنے والا، اللہ نے صاف فرمایا قرآن میں کہ وہ آدمی مومن ہو نہیں سکتا جو نبی کے فیصلے کو قبول نہ کرے۔ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے کو قبول نہ کرے۔ یہ ابو سفیان آئے، آپ نے فرمایا دیکھو ابو سفیان آ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، اور اب کوئی مطالبہ لے کر آ رہے ہیں۔ صحابہ کا امتحان تھا اس میں کہ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے، اپنے تعلق والوں کی وجہ سے، کیا یہ اپنے رشتہ داری کی وجہ سے کفر کا ساتھ دیتے ہیں، یہ اسلام کا ساتھ دیتے ہیں، نبی کا ساتھ دیتے ہیں یا اپنے اشاروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ امتحان تھا صحابہ کا۔ ابو سفیان آئے، آ کر ملاقات کی ابو بکر صدیق کہ ابو بکر تم یہ فیصلہ بدلوا دو اللہ کے نبی کا۔ ابو بکر نے کہا نہیں، جو فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ پھر یہ گئے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نے سخت بات کی، حضرت عمر فرمایا اللہ پہلا فیصلہ بھی ختم کرے، اس فیصلے کو بھی، اس عہد کو بھی ختم کرے، جو نبی کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ پھر یہ آئے حضرت فاطمہ کے پاس، ان سے کہا اگر تو ابا جی سے بات کر کے یہ فیصلہ بدلوا دو، تو حضرت فاطمہ نے کہا جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے۔ یہ آئے اپنی بیٹی کے پاس، ام حبیبہ کے پاس، اس سے آ کر کہا کہ تم یہ فیصلہ بدلوا دو۔ انہوں نے بڑی سخت بات کی، حالانکہ بیٹی تھی،
باپ کی جان خطرے میں ہے، باپ کا سارا خاندان خطرے میں ہے، اور لیکن محبہ نے کہا کہ نہیں، فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے، یہ فیصلہ ان کا، فیصلہ ہمارا ہے۔ یہ کیا آخر یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ سارے ایمان والوں سے کا امتحان لینا تھا کہ تم اسلام کے ساتھ ہو یا کفر کے ساتھ ہو، نبی کے ساتھ ہو یا نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہو۔ صاف بات ہے، میں تو آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں، یہ امتحان تھا صحابہ کا کہ دیکھیں ان میں سے کس کے دل میں اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی، اور اپنے رشتہ داروں کی، اور اپنے جن سے کہ بس یاری تعلقات ہیں، یا ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ صاف امتحان تھا۔ بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کوئی جھوڑا لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو حق فیصلہ تھا وہ آپ نے کر دیا، جس کا حق فیصلہ تھا اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ دوسرے نے کہا نہیں جی مجھے تو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ وہاں سے اٹھ کے عمر کے پاس گئے، جا کے دونوں عمر سے بات کی، اس نے کہا جی یہ فیصلہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے، آپ بتاؤ، آپ ذرا بات کر لو، دوبارہ ہماری درخواست رکھ دو، یہ فیصلہ بدل جائے۔ عمر نے پوچھا اس دوسرے آدمی سے، بتاؤ بھائی تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے تو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ آپ سنیے، قصہ عجیب ہے۔ اس نے کہا مجھے تو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ اندر گئے، اندر سے تلوار رائے نکال کے اور اس آدمی کو قتل کر دیا، سیدھا کام۔ عمر نے کیا کیا کہ جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے ہمیں اس کی حیات منظور نہیں ہے، اسے قتل کر دیا عمر نے۔ اس پر آیت نازل ہوئی ہے کہ تیرے رب کی قسم وہ لوگ امام والے نہیں ہو سکتے جو نبی کی چاہت کو اپنی چاہت پر مقدم نہ کرو، امام والے نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ استقامت کا امتحان ہے صحابہ کا۔ پورا قبیلہ بنو قریظہ وہ چڑھ کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر، ان کے سردار حضرت سعد، فرمایا آپ نے کہ سعد جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد نے فیصلہ کیا ان کی لڑکیوں کو تقسیم کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو تقسیم کر دیا جائے مسلمانوں میں، ان کے ہتھیاروں کو تقسیم کر دیا جائے مسلمانوں میں، ان کے مال کو غنیمت بنایا جائے، اور ان کے جو لڑنے والے ہیں، جو فساد چاہتے ہیں، جو جنگ چاہتے ہیں، لڑائی چاہتے ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ فرمایا سعد نے کہ میں تو اپنی قوم کا ساتھ نہیں دوں گا، میں تو اللہ کے رسول کا ساتھ دوں گا۔ دیکھیے اللہ اکبر، کوئی صحابی ایسے نہیں ہے جن کی وفات پر عرش ہل گیا ہو۔ حضرت سعد کی وفات پر عرش ہل گیا، حضرت سعد کی وفات پر عرش ہل گیا، کیونکہ انہوں نے صاف فیصلہ کیا قوم کے خلاف نبی کی حمایت میں۔ میرے محترم دوستو، میں نے تو آپ کو مثالیں صحابہ کی اطاعت کی دی ہیں تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر ایمان کسے کہتے ہیں، پتہ چلے ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ استقامت اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی بھی طرح آزما لیجئے، آپ ہمیں کھڑا پائیں گے اپنی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، جی پر استقامت میں آپ ہمیں کھڑا پائیں گے، آپ جس طرح چاہیں ہمارا امتحان لے لیں۔ میں نے پہلی بات۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے دین پر ہیں یہ سارے وعدے یقین کرنے والوں کے لیے پورے ہوں گے۔ آپ سوچئے، داعی کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے، داعی کی نظر ہمیشہ نتیجے پر ہوتی ہے، حالات کیسے بھی ہوں، حالات کتنے بگڑ جائیں، لیکن داعی اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے۔ میں آپ کو چند واقعات عرض کرتا ہوں کہ داعی کی نظر ہمیشہ نتیجے پر رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء نبوت میں جب حاجی آتے تھے، قافلے آتے تھے باہر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جا کر میں آپ کو پیش کرتے، کوئی مجھے ٹھکانہ دے دے، کوئی یہاں سے لے جائے، میں اپنا وطن چھوڑنے کو تیار ہوں، کوئی مجھے اپنے وطن اپنے ملک میں لے جائے، کہاں فارس کہاں مکہ، کوئی کہتا ہے آپ مجھے فضال لے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہیں بھی جا کر اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، یہاں کے لوگ میری بات نہیں سن رہے تو مجھے لے چلو، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ایک قبیلے کی خوشامد کرتے تھے. آپ معاملہ سخت تھا، کوئی آپ کی بات سنتا نہیں تھا. چنانچہ بہت مزے کی بات ہے کہ داعی کی جو نظر ہوتی ہے وہ حالات کو نہیں دیکھتا کہ کیا کثرہ پرسی ہے اور کیا حالات ہماری جو ہے تنگی کے اور ذلت کے ہیں. آپ نے ایک قبیلہ تھا بکر بن وائل، بہت دھیان سے سننا بات. ایک قبیلہ تھا بکر بن وائل. آپ نے ان سے کہا کہ تمہارا دبدبہ کچھ ہے، تم ہمارے ساتھ لے چلو. اس قبیلے نے کہا جی ہم تو ہیں تو بہت تعداد میں، لیکن ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے. اب میں کیا بات ہے کیوں؟ اس نے کہا جی ہم جہاں رہتے ہیں وہ علاقہ فارس کا ہے، اور فارس بڑا ظالم بادشاہ ہے اور بڑا طاقتور بادشاہ ہے. اور فارس وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ کسی کے عذر کو قبول نہیں کرتا، کسی گناہ کو معاف نہیں کرتا. اگر ہم آپ کو لے گئے اپنے ساتھ تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اس جرم میں پکڑ لے، اس لیے ہمیں فارس کا ڈر ہے، ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے. یہ فارس نے کہا. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ سننے کی بات ہے. آپ نے فرمایا فارس والوں سے اگر تم اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اس وقت کہہ لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر تمہاری باندیاں بن کر تمہاری بیویاں بن کر رہیں گی، اور اس کی اولاد تمہاری غلام بن کر رہے گی. یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم اس وقت 33 مرتبہ، جو تسبیحات مسلمان نماز کے بعد بھی نہیں پڑھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات فارس کے کافروں کو بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ایک فارس کے کفار اگر تم اس وقت ان تسبیحات کو پڑھ لو، تم اگر اللہ کا ذکر کر لو. سنیے آپ فارس کے کافروں کو آپ یہ تسبیحات بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے فارس کے کافروں، اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر تم کہہ دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی.